पिक्चर को रेज़ कर रहे थे, मैं इसका दोबारा हैंडल ले लेता हूँ और कुछ पेन साइज़ जो है ये बड़ा कर लेता हूँ। तो हम इसके आसपास के एरिए को कोशिश करते हैं जितना आसानी से हो सके इसको रेज़ कर लेते हैं। इसको जब करीब पिक्चर के ये रेज़ जाता है तो बड़ी एहतियात के साथ इसको चलाना पड़ता है, और पेन का साइज़ अगर बड़ा हो तो फिर और एहतियात करनी पड़ती है। तो ये कुछ न कुछ हम इसको रेज़ कर लेते हैं। यहाँ पेन का साइज़ गुज़रेगा नहीं, इस पेन के साइज़ को हम कदरे छोटा कर लेते हैं। अब उम्मीद है आसानी से गुज़र जाएगा यहाँ से। तो ये देखेंगे आप पीएनजी के अंदर ये कैसे तब्दील होती है। मैं सिर्फ़ ये टूल आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह ये समझ में आ जाए, लेकिन आपने बड़े एहतियात के साथ इसको इस्तेमाल करना है, और जितना बेहतर से बेहतर आप इसको इस्तेमाल करेंगे उतना ये बेस्ट होगा। तो अब इसको यहाँ पे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद आप देखेंगे कि इस तस्वीर का जो बैकग्राउंड है वो अरेज़ हो चुका है, और ये वाला जो एरिया है, मैं इसको एक दफ़ा लॉक कर दूँ, ये वाला जो एरिया आपको हल्का हल्का नज़र आ रहा है, तो इसको भी आप अरेज़ कर सकते हैं। लेकिन पेन टूल का साइज़ जो है वो आपको और छोटा करके बड़े एहतियात के साथ इसको यूज़ करना पड़ेगा। जूम भी कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से तस्वीर का बैकग्राउंड जो है अरेज़ कर लें। इसके बाद हम इसको बैक करते हैं, और इसको बैक करने के बाद अगला ऑप्शन देखते हैं कि शेप ले लेते हैं, ओके, और अरेज़ कलर। उसके बाद मास्क है। मास्क क्या काम करता है? मास्क चाहे कोई पिक्चर हो, ये गलत सिलेक्शन हो गई है। अच्छा, मास्क अगरचे कोई पिक्चर हो या कोई शेप हो, आप उसमें से अपनी मर्ज़ी का कोई हिस्सा उसमें से लेना चाहते हैं, इसके ज़रिए उसको हैंडल कर सकते हैं। आप कुछ हिस्सा इसमें से अपनी मर्ज़ी का एडजस्ट करना चाहते हैं, तो इस काम के लिए आपको मास्क जो है ना, ये इन और आउट दोनों चीज़ें मौजूद हैं। आप अंदर वाला एरिया लेना चाह रहे हैं, बाहर वाला आप एरिया लेना चाह रहे हैं, कौन सा रेज़ करना चाह रहे हैं, इस एतबार से इसकी बाकी वही सेटिंग है जो हम पीछे इसके बारे में पढ़ कर आए हैं। कहाँ पढ़ी है हमने? ये जब आपकी शेप और स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं होगी, तो ये वाला जो ऑप्शन है इसके अंदर जो हमने तमाम तर तफसीलात पढ़ी थी, तो वही इसके अंदर लागू होगी। इसके बाद शेप ले लेते हैं। शेप लेने के बाद अगला ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। हाँ, अरेज़ कलर है। अब अरेज़ कलर क्या काम करता है? मैं एक शेप और ले लेता हूँ, हम देखते हैं कि अरेज़ कलर कैसे काम करता है। मैं इसका कलर, ठीक है, ये आ गया। इन दोनों को मैं मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के लिए ये लेयर का ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। नीचे ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये खाने ज़ाहिर हो जाएंगे, इनको आप टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद इस ऑप्शन के ऊपर आप दोबारा क्लिक करेंगे। नीचे आप देख रहे होंगे ये मर्ज कर देता है, यानी कि दोनों को इकट्ठा कर देता है। अब ये दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं रहीं, एक चीज़ बन गई हैं, तो ये जोड़ी बना देता है। तो उसके बाद हम अरेज़ कलर को ओके करते हैं, और हमने जैसे ही इसको ऑन किया तो वाइट कलर ऑलरेडी सिलेक्ट होता है, पहले से सिलेक्ट होता है। हम अपने जो है ना, जो कलर लेना चाहें हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से रेड कलर के ऊपर ये सर्कल लेकर आते हैं, तो ओके करते हैं। देखेंगे कि आपका जो रेड कलर है वो इससे अरेज़ हो चुका है। पिक्चर के अंदर भी बाद दफ़ा एक ख़ास बैकग्राउंड होता है, ब्लू बैकग्राउंड हो, ग्रीन बैकग्राउंड हो, आप उसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे और पिक्चर का बैकग्राउंड भी ये अरेज़ कर देता है। शर्त ये है कि उस पिक्चर के अंदर जो आपने कलर सेलेक्ट किया है वो आपके बाकी रहने वाले हिस्से के अंदर मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पे मैं वही पिक्चर दोबारा ले आता हूँ। मैं पिक्चर दोबारा ले आता हूँ। अब आप देखेंगे इसके अंदर एक ब्लैक कलर है, अगरचे इसके कपड़ों का है, हम उसको अरेज़ करना चाहते हैं। मैं यहाँ से अरेज़ कलर के ऊपर क्लिक करूँगा और ड्रॉप ले लूँगा, ड्रॉप ब्लैक के ऊपर रखूँगा। अब इसने ब्लैक कलर को जो है ना अरेज़ कर दिया है। अब इसके बैकग्राउंड के अंदर आप देख रहे होंगे कि सब्ज़ कपड़े हैं। ये सब्ज़ कपड़े नहीं हैं, दर हकीकत ये पीछे बैकग्राउंड की वजह से इसके कपड़े सब्ज़ मालूम हो रहे हैं। तो ये इस अंदाज से तस्वीरों से बैकग्राउंड रिमूव करता है। मैं अगर इसकी बजाय दूसरा कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ जो इसके बैक के ऊपर मौजूद है,
اور ڈراپ لے لیتا ہوں. یہ میں نے کلر سلیکٹ کر لیا, اس کو میں اوکے کرتا ہوں. آپ دیکھیں گے کہ اس نے اچھی طرح اس کو ریز نہیں کیا, کیونکہ اس کے اندر گریڈینٹ ایک تو شامل تھا, کہیں ڈارک کیا نام تھا, کہیں ہلکا کلر تھا. تو یہ جو صوفے کا کلر تھا یہی اس کی اپنی جو ہے نا بچے کی جلد کا بھی کلر ہے, جسم کا بھی, اس کی اپنی رنگت بھی ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہوں گے چہرے سے اریز کر رہا ہے. اس کو آپ تھوڑا سا ٹیلینس زائد کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. تو یہ چیز ہے بیک گراؤنڈ. یہ اس صورت میں کام کرتا ہے جب بیک گراؤنڈ صرف ایک کلر میں ہو, اور وہ کلر آپ کے نہ کپڑے اس کلر کے ہوں, نہ آپ کے سر پہ ٹوپی اس کلر کی ہو, نہ آپ کی رنگت اس کلر کی ہو, نہ آپ کی واسکٹ اس کلر کی ہو, تب جا کے یہ بہترین کام کرتا ہے. وگرنہ یہ ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. تو اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں پکچر کو. اس کے بعد ہم شیپ لیتے ہیں, اور شیپ لینے کے بعد مزید باقی ٹول دیکھ لیتے ہیں. آگے روٹیٹ ہے, آپ نے دائیں اوپر نیچے جس طرف آپ نے اس کو کس پوزیشن پہ رکھنا ہے, کس اینگل پہ رکھنا ہے, آپ اس کو سیٹ کر سکتے ہیں. میں بیک کر دیتا ہوں. 3D ہے, آپ میں اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے تاکہ آپ کو 3D جو ہے نا آپشن, اچھا صرف یہ 3D اس انداز سے یہ گھمائے گا, 3D بنائے گا نہیں, لیکن 3D شیپ کے اندر یہ گھمائے گا. یہ اس کام کے لیے ہے. آپ جہاں اس کو ایڈجسٹ کرنا چاہیں گے تو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. میں اس کو بیک کر دیتا ہوں. آگے ہے 3D شیپ. اچھا یہ 3D روٹیٹ تھا, یہ صرف گھماتا تھا 3D شیپ کے اندر, لیکن 3D شیپ جو ہے یہ اس چیز کو 3D کے اندر بناتا بھی ہے. اب آپ دیکھیں گے میں اچھا ٹھیک ہو گیا. ابھی آپ دیکھیں گے, یہ آپ اس کے نیچے دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز سے اس کے نیچے 3D بن رہا ہے. آپ اس کو جس انداز میں پکچر کو آپ سیٹ کرنا چاہیں, شیڈو دینا چاہیں, ہلکا رکھنا چاہیں, اس کے نیچے اس کے حوالے سے تمام تر آپشن موجود ہیں. یہ کسی چیز کو 3D کے اندر کنورٹ کرتا ہے, اور اس کو بھی انشاءاللہ جب ڈیزائن کے اندر استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ٹول بہت اچھا ٹول ہے. تو اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. اگلے آپشن کو سمجھنے کے لیے میں ایک سائن بورڈ اپنی پکچر آرٹ بورڈ کے اوپر لے کر آتا ہوں, جو کہ میں نے پہلے ڈاؤن لوڈ کر لیا تھا کہ آج اس چیز نے آنا ہے تو پہلے سے سائن بورڈ ڈاؤن لوڈ کر لوں. اور اس کے بعد میں ایک پکچر, یہی پکچر جو ہے نا بچے کی, اس کو میں لے آتا ہوں. اور اب جاتے ہیں پراسپیکٹیو ٹول پہ. یہ پراسپیکٹیو ٹول ہے, اس کو کلک کرتے ہیں. کلک کرنے سے پہلے ہم اپنی تصویر کو ہلکا سا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے, ہاں اس کا ایک کنارہ آپ سائن بورڈ کے کنارے پہ رکھیں. پراسپیکٹیو ٹول کو آن کریں اور اس کو یہاں سے ایڈجسٹ کر لیں. شرط یہ ہے کہ نیچے سے آپ کا بٹن انیبل اس کو آن ہونا چاہیے. ہم یہاں پہ اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں سائن بورڈ کے اوپر. یہ تصویر اصل میں سائن بورڈ جو ہے نا یہ چوڑائی میں زیادہ ہے اور ہماری تصویر چوڑائی میں کم ہے, تو لیکن سمجھانے کے لیے کہ یہ کس کام کے لیے ہوتا ہے تو یہ صرف آپ سمجھ جائیں گے صحیح. تو میں اوکے کر دیتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سائن بورڈ کے اوپر ہماری تصویر جو ہے نا فٹ آ چکی ہے. تو یہ پراسپیکٹیو ٹول اس کے لیے. میں ایک شیپ لیتا ہوں. شیپ لینے کے بعد اس کی میں سائز تقریباً اس کے قدر برابر رکھتا ہوں, اور اس شیپ کے اوپر میں اپنا نام لکھ دیتا ہوں. مثال کے طور پہ میں نام لکھ دیتا ہوں, اور میں اس نام کو کچھ بڑا بھی کر دیتا ہوں, اور اس نام کو میں کوئی کلر بھی دے دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. میں ان دونوں کو پھر مرج کرتا ہوں جیسے میں نے آپ کو پہلے سمجھایا. یہ مرج ہو گیا. اب میں اس کو سائز کچھ بڑھا لیتا ہوں. ٹھیک ہے تقریباً. اب میں اس کو اس کے اوپر ایڈجسٹ کرنا چاہوں گا تو میں پراسپیکٹیو ٹول کے اوپر جاؤں گا. تو آپ دیکھیں گے اس کو یہاں سے آن کر لیں تو اب یہ آپ کو ایسے بتائے گا گویا کہ آپ کا سائن بورڈ کے اوپر حقیقت میں نام پہلے سے ہی آویزاں ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. تو یہ اس کام کے لیے پراسپیکٹیو ٹول جو ہے وہ یوز ہوتا ہے. میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور مزید آگے آپشن دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہیں. 3D شیپ شیڈو آ گیا ہے. اس کے لیے میں واپس جاتا ہوں, انڈو کرتے ہیں.
اس صورت پہ واپس آ جاتے ہیں، شیپ لے لیتے ہیں۔ شیپ لے لینے کے بعد ہم شیڈو دیکھتے ہیں۔ شیڈو آپ کے ہاں شاید بہتر کام کرے، میرے ہاں یہ کچھ بہتر کام نہیں کر رہا۔ یہ چیز تو اپنی سیٹنگ میں ہے اس کی، لیکن یہ بلر والا آپشن جو ہے نا میرے پاس کام نہیں کر رہا۔ اصل میں پکسل لیب کو میں نے اپڈیٹ کرنا تھا، لیکن کسی وجہ سے اپڈیٹ نہیں کیا، تو اس وجہ سے یہ کام فی الحال بلر والا نہیں کر رہا، وگرنہ یہ بہت خوبصورت کام کرتا ہے۔ چلیں آپ کے ہاں شاید یہ اچھی طرح سے کام کر جائے۔ میں اس کو بیک کرتا ہوں۔ انر شیڈو ہے جو اندر کی طرف جو ہے نا یہ شیڈو دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تصویر کے اندر اس کے کلر بھی تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ کلر کی ساری تھیوری وہی ہے جو آپ پہلے سمجھ چکے ہیں۔ یہ انر شیڈو ہے، باکس کے اندر جو ہے نا یہ شیڈو دیتا ہے۔ اس کے بعد ہم اگلا آپشن دیکھ لیتے ہیں، کیا ہے کہ امبوس ہے۔ امبوس یہ بھی آپ نے پیچھے 3D شیپ دیکھا کہ وہ 3D شیپ اس کو جس انداز سے بھی آپ سیٹ کرنا چاہتے تھے وہ سیٹ کر لیتے تھے، روٹیٹ کرنا چاہتے تھے، گھمانا چاہتے تھے اوپر نیچے، جس اینگل سے بھی آپ اس کو لے کے جانا چاہتے تھے وہ جاتا تھا۔ لیکن یہ جو آخر میں امبوس والا آپشن ہے، یہ اس کو کسی جانب گھماتا نہیں ہے۔ جو آپ کی شیپ ہے اس کو وہیں رکھے گا اور وہیں رہتے ہوئے اس کو 3D کی لک دینے کی کوشش کرے گا۔ اور ابھی شاید یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے حقیقت میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہو، صرف ایک ورق کی طرح نہیں بلکہ جس کی کچھ جسامت ہو، اس انداز سے یہ اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ اس کے اوپر کیا نام اینگل بنا ہوا ہے، آپ جس اینگل کے اوپر بھی رکھنا چاہیں گے اس کو رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں گے آپ اس کے کناروں پہ واضح فرق آ رہا ہوگا جیسے جیسے اینگل گھوم رہا ہے۔ باقی چند ایک اس کے نیچے آپشن موجود ہیں ڈارک کرنے کے لیے، اور یہ جو 3D شیپ کو بڑھانے کے لیے یا ہلکی سی لک دینے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اور چند ایک اس کے انٹینسٹی ہے، باقی چیزیں ہیں اس کی، تو بہرکیف یہ امبوس اس کام کے لیے ہوتا ہے۔ تو ہماری جو ہے نا شیپ کے حوالے سے تقریباً کلاس مکمل ہو چکی ہے، اور ہم نے شیپ کے حوالے سے پڑھا اور اس کے اندر ہم نے بہت سارے آپشن پڑھے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی بھرپور پریکٹس کریں گے، اور اس کے بعد ہمارا ٹیکسٹ ٹول شروع ہوگا۔ ٹیکسٹ ٹول کے بعد ہم ایڈوانس لیول کی گرافک ڈیزائنر بنیں گے انشاءاللہ، اور ہم پوسٹ اس کے بعد ہم ڈیزائن کریں گے۔ ہم نے بیک گراؤنڈ کے بارے میں پڑھ لیا، شیپ کے بارے میں پڑھ لیا، اب ایک چیز ٹیکسٹ رہ گیا۔ ٹیکسٹ کو پڑھنے کے بعد ہم جائیں گے اس بات کی طرف کہ ہم ایک پوسٹ کیسے ڈیزائن کریں گے، اس کے اندر بیک گراؤنڈ بھی یوز کریں گے، شیپ بھی یوز کریں گے، ٹیکسٹ بھی یوز کریں گے، جو کہ ایک پوسٹ کی جان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔